سیر حاصل گفتگو آپ نے سماعت فرمائی۔ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر سے لے کر ثنا سبحانک اللہم، تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ، پھر قرآن کی کوئی سورت، یہ تمام آپ حضرات نے خوب ان کا ترجمہ، مفہوم، تفسیر بحمد اللہ وبفضلہ تعالی وبعونہ وبتوفیقہ آپ نے سنا بھی اور سمجھا بھی، اور آپ کو یہ پتہ لگ گیا کہ شروع نماز سے لے کر جتنی بھی نماز ہے، یہ نماز در حقیقت سب کی سب کیا ہے؟ خلاصہ توحید ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، خلاصہ توحید۔ اللہ اللہ، اس نماز سے، اس کے ہر رکن سے، اس میں جو آپ الفاظ ادا کر رہے ہیں، ان الفاظ کی ادائیگی سے، ہر عمل سے آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کی جانب سے ہے اور اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ سمجھانا؟ جب آپ نے فاتحہ پڑھ لی، اب اس سورہ فاتحہ میں میں نے اختلافی کوئی بات نہیں کی۔ اس میں فروعی اختلافات بھی ہیں نا، فروعی اختلافات بھی ہیں۔ کہ جی مقتدی پیچھے امام کے فاتحہ پڑھے نہ پڑھے، اس میں اختلافات ہیں، مجادلے ہیں، مناظرے ہیں۔ ان فروعی اختلافات میں الجھ کر ہوتا کیا ہے؟ اصل کام رہ جاتا ہے، آدمی اپنے مرکز سے ہٹ جاتا ہے۔ سمجھے نا؟ ہاں، اس لیے مرکز سے مت ہٹو۔ تو سورہ فاتحہ جب بندہ پڑھ لیتا ہے، پھر اس کے ساتھ کوئی سورت ملا لیتا ہے، تو پھر نمازی کیا کرتا ہے؟ رکوع میں چلا جاتا ہے، رکوع میں۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کیا کرو؟ رکوع کرو۔ ہاں، اس کے بعد سجدے کرو۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے، جو نماز میں چوری کرتا ہے، بدترین چور ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا کہ نماز میں چوری کیسے ہے یا رسول اللہ؟ نماز میں کیسے چوری ہوتی ہے؟ تو فرمایا لا یتم رکوعها ولا سجودها، یہ رکوع اور سجدے صحیح نہیں کرتا ہے، رکوع اور سجدے صحیح نہیں کرتا ہے، یہ بدترین چور ہے، نماز میں چوری کر رہا ہے۔ تو رکوع بھی ٹھیک کرنا چاہیے، کم از کم 3 مرتبہ تو بندہ پڑھے نا، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی یہ کم از کم ہے، ورنہ تو 5 مرتبہ آدمی پڑھے، 7 مرتبہ پڑھے، 10 مرتبہ پڑھے۔ ہاں فسبح باسمک ربک العظیم، یہ آیت جب نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکوع میں کیا پڑھو؟ سبحان ربی العظیم۔
تو نمازی رکوع کی حالت میں بھی کیا اقرار کر رہا ہے؟ سبحان ربی، میرا رب شریکوں سے پاک ہے۔ رکوع میں بھی کیا اقرار کر رہا ہے؟ میرا رب شریکوں سے پاک ہے، العظیم، عظمت والا ہے، عظمت والا ہے۔ پھر سجدے میں بولتا ہے سبحان ربی الاعلی۔ جب سورت نازل ہوئی سبح اسم ربک الاعلی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو سجدے میں شامل کرو، سبحان ربی الاعلی، سجدہ۔ تو پوری نماز میں بندہ ظاہر ہے کہ اللہ کے حضور میں کھڑا ہے، اللہ کے حضور میں کھڑا ہے۔ قیام میں ہے تو تب اللہ کے سامنے ہے، رکوع میں ہے تو تب اللہ کے سامنے ہے، قومے میں ہے یعنی رکوع سے واپس جب آدمی جاتا ہے قومہ اس کو بولتے ہیں، تب اللہ کے سامنے، سجدے میں ہے تب اللہ کے سامنے۔ تو فرمایا کہ سب سے زیادہ قریب بندہ اپنے رب کے کب ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، بہت زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ سجدے میں مانگی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے، جلدی قبول ہوتی ہے، سمجھا نا؟ سبحان ربی الاعلی۔ تو اس حالت سجدے میں جب کہ بندہ اپنے رب کے قریب ترین پہنچ گیا ہے، زبان سے کیا اقرار کر رہا ہے؟ سبحان ربی، یہاں بھی بول رہا ہے میرا رب شریکوں سے، میرا رب شریکوں سے پاک ہے، اعلی، سب سے بلند ہے، سب سے بلند ہے۔ اب یہ جو رکوع میں نمازی کہہ رہا ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، پھر سجدے میں کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان، یہ آہستہ کہتا ہے یا زور سے کہتا ہے؟ جی بلند آواز سے، بالکل آہستہ کہتا ہے نا، اتنا آہستہ کہتا ہے کہ ساتھ والا نمازی کو بھی وہ بھی نہیں سن رہا ہے۔ لیکن جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے ہو تو ساتھ میں کیا کہتے ہو؟ سمع اللہ لمن حمدہ، سن لی اللہ نے، سن لی اللہ نے، لمن حمدہ، اس کی بات جو تعریف کر رہا تھا رب کی، اس کی تعریف اللہ نے سن لی۔ حالانکہ جو آپ کے ساتھ کھڑا ہے نمازی اس نے بھی نہیں سنی، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے سن لی۔ سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لی جو جس نے اس کی تعریف کی، وہ جو کہہ رہا تھا سبحان ربی العظیم، میرا رب شریکوں سے پاک ہے، عظمت والا ہے، وہ جو کہہ رہا تھا ربنا لک الحمد، وہ جو کہہ رہا تھا سبحان ربی الاعلی، سن لی اللہ نے، سن لی۔ اللہ اللہ، سمع اللہ لمن حمدہ۔ سمیع اور بصیر، سمیع سننا، سننے والا، بصیر دیکھنے والا، یہ دونوں صفت کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں۔ سمیع البصیر۔ حضرت خولہ صحابی رسول ہیں رضی اللہ عنہا، بوڑھی خاتون ہیں، ان کا شوہر بھی بوڑھا ہو گیا ہے، مزاج کے چڑچڑے ہو گئے ہیں، تو کچھ تو میں ہوئی میاں اور بیوی میں،
تو شوہر نے کہا کہ انت علیہ کا ظہری امی، انت علیہ کا ظہری امی، آج سے تو میرے لیے ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ۔ اس کو قرآن کی اصطلاح میں، اسلام کی اصطلاح میں، فقہا کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ زہار، زہار کرنا۔ تو زمانہ جاہلیت سے یہ قاعدہ چلا آ رہا تھا کہ جو زہار کر لیتا، یعنی اپنی بیوی کو ماں کے کسی جسم کے کسی حصے سے جب وہ تشبیہ دے دیتا تو وہ عورت گویا کہ اس پہ کیا ہو جاتی؟ حرام ہو جاتی، طلاق واقع ہو جائے۔ وہ سمجھتے کہ طلاق ہو گئی، بس ختم، اب یہ میری بیوی نہیں رہی۔ اب انہوں نے یہ کہہ تو دیا انت علیہ کا ظہر امی، لیکن جب ہوش میں آئے تو پتہ چلا کہ یہ کیا غضب کر دیا، کیونکہ بڑھاپے میں میاں اور بیوی دونوں کو ایک دوسرے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اب اس بڑھاپے میں بڑے میاں کیا کریں گے اور یہ بڑی بھی کیا کرے گی، اور جو بچے ہیں وہ تتر بتر۔ تو حضرت خولہ پریشانی کے عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ اس وقت آپ اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی موجود تھیں، اور حضرت خولہ نے تھوڑا سا نبی علیہ السلام کو سائڈ پہ کر کے اور اپنا مسئلہ بتایا کہ میرے ساتھ تو یہ مسئلہ ہو گیا ہے، اب میں یہ چاہتی ہوں کہ اس مسئلے کا آپ کوئی حل نکالیں، میں اس بڑھاپے میں کدھر جاؤں، میرے بچے کہاں جائیں، بڑے میاں کیا کریں گے، اس مسئلے کا حل نکالو۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بڑی بھی، میں قانون بنانے والا نہیں ہوں، میں تو قانون کو نافذ کرنے والا ہوں۔ بات نہیں سمجھ آ رہی؟ میں قانون بنانے والا نہیں ہوں، میں تو اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو نافذ کرنے والا ہوں۔ تو جو اب تک جو قانون ہے وہ یہی ہے کہ طلاق ہو گئی، میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہاں، آپ نے اگر کچھ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگیے۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا اس انداز سے گفتگو کر رہی تھی، ظاہر ہے پریشان تھی نا، پریشان تھی، گویا کہ حضور علیہ السلام سے جھگڑ رہی ہیں، جھگڑ رہی ہیں کہ میرا مسئلے کا حل نکالو، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، میں تو برباد ہو جاؤں گی، میرا مسئلے کا حل کریں، میں اس بڑھاپے میں کہاں جاؤں۔ جب نہیں ہوا تو اور سائڈ پہ گئیں اور سجدے میں گر پڑیں اور رو رو سے اللہ سے دعا مانگنے لگی کہ میں تو تیرے پیغمبر کے پاس آئی مگر میرا کام نہیں بنا۔ توجہ کیجئے میرے دوستو، توجہ کیجئے، امام الانبیاء موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تو تیرے پیغمبر کے پاس آئی تھی کہ میرا کام بنے گا، لیکن میرا کام بلند آواز سے نہیں بنا، اب میں تیرے حضور درخواست پیش کر رہی ہوں، میرا کام بنا۔ رب العالمین نے فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔
نمازی رکوع میں کہتا ہے سبحان ربی العظیم، پھر جب سر اٹھاتا ہے تو آواز آتی ہے سمع اللہ لمن حمدا، سن لی اللہ نے وہ تعریف جو اس کے بندے نے کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں اللہ رب العزت کی سننے والی وسعت پر قربان جاؤں، میرے حجرے میں گفتگو ہو رہی ہے، میرے سامنے گفتگو ہو رہی ہے، پیغمبر اور حضرت خولہ کی گفتگو ہو رہی ہے، مگر میں نے نہیں سنی۔ میں قربان جاؤں اس رب پر جس نے عرش معلیٰ پر حضرت خولہ کی گفتگو سن بھی لی اور سن کر قبول بھی فرما لی۔ اللہ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها، بے شک، قد کا معنی بے شک، نو ڈاؤٹ، اللہ نے سمع اللہ، اللہ نے سن لی، قول التی، بات اس خاتون کی، کس خاتون کی؟ تجادلک فی زوجہا، جو اپنے خاون کا معاملہ لے کر آپ سے جھگڑ رہی ہے، آپ سے الجھ رہی ہیں، جھگڑ رہی ہیں، بحث کر رہی ہیں، اس کی بات اللہ نے سن لی۔ وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اور وہ شکایت کر رہی تھی اللہ کے حضور میں۔ وہ کیا کر رہی تھی؟ اے اللہ میں مسئلہ تیرے پیغمبر کے پاس لے کر آئی، تیرے پیغمبر نے میرا مسئلہ نہیں بنایا، میرا کام نہیں بنایا، میں اس بڑھاپے میں کدھر جاؤں؟ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ نے اے میرے پیغمبر آپ دونوں کے سوال جواب کو سن لیا، اس کے سوال کو اللہ نے سن لیا، آپ کے جواب کو اللہ نے سن لیا۔ اور کیوں نہ سنے؟ ان اللہ سمیع بصیر، سننے والا بھی وہی ہے، دیکھنے والا بھی وہی ہے، دلوں کے اندر کی آوازوں کو بھی سننے والا میرا اللہ، سات پردوں میں بھی اللہ اپنے بندے کو دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر۔ اے میرے دوستو، نماز پڑھتے ہو تم، قیام کرتے ہو، رکوع کرتے ہو، سجدے کرتے ہو، نماز اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی تو مسئلہ توحید بھی سمجھ میں آ گیا۔ ہاں، مسئلہ توحید بھی سمجھ میں آ گیا۔ اللہ اللہ۔ اس کے بعد جناب تشہد میں ہوتے ہیں آپ، تشہد سمجھتے ہو؟ قاعدہ تشہد اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں شہادت دیتے ہیں نا آپ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، شہادت دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تشہد۔ اس کو قاعدہ بھی کہتے ہیں۔ اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو اس میں 2 دفعہ قاعدے میں بیٹھتے ہیں آپ، ایک کو قاعدہ اولا کہتے ہیں، ایک کو کیا کہتے ہیں؟ یہ واجب ہے، یہ قاعدہ اولا، اور ایک کو کہتے ہیں قاعدہ آخر، جس کے بعد آپ سلام پھیرنا ہوتا ہے آپ نے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قاعدہ آخر، وہ فرض ہے، یہ پہلا واجب ہے۔ ہاں، تو جب آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں، قاعدہ میں بیٹھتے ہیں، اور قاعدہ میں بیٹھ کر آپ کی زبان سے کیا نکل رہا ہوتا ہے؟ التحیات، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ پڑھتے ہیں آپ؟ جی پڑھتے ہیں، پڑھتے تو ہیں، مطلب کا نہیں پتہ ہے۔ پڑھتے تو ہیں
مگر پتہ ہی نہیں ہے کیا کام ہے نا. اگر ان کا مطلب آپ کو پتا ہو، اگر اس کا مفہوم آپ کو پتا ہو، تو پھر بنے گی آپ کی نماز. اور جب نماز بنے گی پھر زندگی میں آئے گی بہار. اور پھر جب زندگی میں آئے گی بہار، پھر آپ دیکھنا اپنا شعار، پھر آپ دیکھنا. سمجھانا. یہ الفاظ کہاں سے آئے؟ یہ جو تشہد میں، قاعدہ میں یہ جو الفاظ آپ ادا کر رہے ہیں، یہ الفاظ کہاں سے آئے؟ یہ وہ الفاظ ہیں کہ جب رب العالمین نے، کائنات کے رب نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسپیشلی طور پر اپنے پاس بلایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جیتے جاگتے جب آپ کو بلایا، اور اس خوبصورت سفر کا نام سفر معراج، سفر معراج ہے. جب آپ پہنچے اور اللہ کے حضور میں، تو اس وقت آپ کی زبان سے کیا نکلا؟ فرمایا التحیات. رب کائنات نے فرمایا میرے پیغمبر آپ میرے مہمان ہیں، میں نے آپ کو اسپیشلی بلایا ہے. لیکن قاعدہ قانون یہ ہے کہ جب کسی اہم اور خاص ہستی کے ساتھ ملاقات کے لیے جب آدمی جاتا ہے تو کوئی گفٹ اور تحفہ لے جاتا ہے. میرے پیغمبر آپ میرے لیے کیا لائے ہو؟ میرے لیے کچھ لائے بھی ہو آپ؟ فرمایا جی میرے اللہ، التحیات للہ والصلوات والطیبات. اے میرے اللہ، میں 3 چیزیں آپ کے لیے لایا ہوں. سب سے پہلی چیز التحیات للہ، میری قولی، میری زبانی، میری قولی جتنی بھی عبادتیں ہیں للہ، سب کے سب تیرے لیے ہوں گی. التحیات، زبانی جتنی میری عبادتیں، قولی میری جتنی بھی عبادتیں. قولی عبادت کسے کہتے ہیں؟ زبانی عبادت کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھنا، عربی میں اس قولی عبادت کو دعا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بلند آواز سے سمجھو بات، اللہ کے بندو سمجھو. زبانی اور قولی عبادت کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ دعا کہتے ہیں. اردو میں کیا کہتے ہیں؟ پکارنا کہتے ہیں. اردو میں پکارنا کہتے ہیں. عربی میں کیا کہتے ہیں؟ دعا کہتے ہیں. پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں التحیات للہ، اے میرے اللہ میری زبانی عبادتیں، میری قولی عبادتیں سب کی سب للہ، صرف اور صرف تیرے لیے ہوں گی. کیا مطلب؟ میری پکار صرف تیرے لیے ہوگی. میں جب بھی دعا مانگوں گا تیرے لیے مانگوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. تمہارے رب نے تم سے یہ کہہ دیا ہے کہ ادعونی، کس سے دعا مانگو؟ اللہ فرما رہے مجھ سے دعا مانگو. ادعونی، مجھ سے دعا مانگو. استجب لکم، میں تمہاری دعا سنوں گا، میں تمہاری پکار سنوں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور جو کوئی میری عبادت سے تکبر کرے گا، جو کوئی میری عبادت سے، پتہ کیا چلا؟ دعا کیا ہے؟ عبادت. دعا کیا ہے؟ آیت کو سمجھو. ربکم ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو، میں کیا کروں گا؟ قبول کروں گا.
ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری اس عبادت سے روگردانی کرے گا، تکبر کرے گا، سیدخلون جہنم داخرین، مجھے اپنے اللہ ہونے کی قسم ہے میں اس کو جہنم میں مار دوں گا، ذلیل کر کے، رسوا کر کے اس کو جہنم میں ڈالوں گا۔ جو مجھے چھوڑ کر کسی اور کو پکارے گا، رسوا کر کے جہنم میں ڈالوں گا، رسوا کر کے۔ ہاں، اس لیے اللہ کے پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ التحیات للہ، اے میرے اللہ، میں یہ اقرار کرتا ہوں کہ میری قولی عبادتیں، میری قولی عبادتیں، میری زبانی عبادتیں للہ، صرف اور صرف خاص تیرے لیے ہوں گی، خاص تیرے لیے ہوں گی، تیرے سوا میں کسی کو نہیں پکاروں گا، تیرے سوا میں کسی سے دعا نہیں مانگوں گا۔ پورا قرآن اٹھاؤ الحمد سے لے کر والناس تک، اللہ نے اپنے انبیاء کی دعاؤں کے بھی تذکرے کیے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھو تو وہ کس کو پکار رہے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو تو وہ کس کو پکار رہے ہیں؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتنا ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ نوح علیہ السلام کو دیکھو تو وہ کس کو پکار رہے ہیں؟ نوح علیہ السلام بھی اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھو تو کس سے مانگ رہے ہیں، کس کو پکار رہے ہیں؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اسی لیے امام الانبیاء کیا فرما رہے ہیں؟ التحیات للہ، اے میرے اللہ، میری قولی عبادت، میری زبانی عبادت کس کے لیے؟ بولا نا بھائی، سمجھ نہیں آ رہی آپ کو؟ ہاں، التحیات للہ، میری قولی عبادتیں، میں جب بھی مانگوں گا کس سے مانگوں گا؟ ہاں، میں جب بھی پکاروں گا کس کو پکاروں گا؟ میں کیوں تجھے پکاروں گا؟ اس لیے کہ تو وہ ہے کہ خولا چپ کے تیرے کان میں ایک بات کرتی ہے جو حضرت عائشہ پاس کھڑی نہیں سن رہی ہے اور تو عرش معلیٰ پہ سن رہا ہے۔ تو ہے نا ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ ہاں، اس لیے تو میں تجھے پکاروں گا نا۔ میں کس کو پکاروں گا؟ میں تجھے کیوں پکاروں گا؟ سننے والا تو، دیکھنے والا بھی تو، باقی ساری کائنات میں میری پکاروں کو سننے والا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ ہاں، التحیات للہ والصلوات، ہاں، اے اللہ میری جانب سے دوسرا تحفہ، والصلوات، میری بدنی عبادتیں، میری بدنی عبادتیں، میری جسمانی عبادتیں بھی اے میرے اللہ للہ، صرف اور صرف تیرے لیے ہوں گی۔ بدنی عبادت کیا مطلب؟ میرا قیام یہ بدنی عبادت ہے، ہاں، اس میں جسم کو عمل دخل ہے۔ میرا قیام کس کے لیے؟ بولتے جاؤ، اے اللہ میرا قیام کس کے لیے؟ میرا رکوع، میرے سجدے، میرا قومہ، میرا جلسہ، میرا قیام، میرا طواف، میرا ملتزم پہ چمٹنا، میرا طواف کرنا، صفا مروہ پہ میرا دوڑنا، یہ ساری میری جسمانی عبادتیں، میری بدنی عبادتیں اے اللہ للہ، خاص تیرے لیے۔ میں رکوع سوائے تیرے کسی اور کے آگے بلند آواز سے نہیں کروں گا، میں سجدے سوائے تیرے کسی کے آگے نہیں کروں گا، میں کیا نام ہے طواف تیرے گھر کے علاوہ کسی اور کے گھر کا طواف نہیں کروں گا۔ التحیات للہ
والصلوات، میری بدنی عبادتیں صرف اور صرف تیرے لیے ہیں، میری جبین نیاز تیرے آگے جھکے گی، میرا رکوع تیرے لیے ہوگا، میرے سجدے تیرے لیے ہوں گے، میرے آنسو تیری محبت میں بہیں گے، میں تیرے لیے قربان ہو جاؤں گا اللہ۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ہاں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہاں جی، یہ نماز ہے۔ یہ کیا ہے؟ نماز۔ اللہ اللہ، ہاں جی، والصلوات والطیبات، اے اللہ میرا تیسرا تحفہ، والطیبات، میری مالی عبادتیں، میری مالی عبادتیں، میری قولی عبادتیں تیرے لیے، میری بدنی عبادتیں بھی تیرے لیے، والطیبات، میری مالی عبادتیں بھی تیرے لیے اللہ۔ میں زکوٰۃ دوں گا تیرا حکم سمجھ کر، تیری رضا کے لیے، تیرے نام پر زکوٰۃ دوں گا تو تیرے لیے، عشر زمین سے نکالوں گا تو کس کے لیے؟ تیرے لیے، صدقات ادا کروں گا تو تجھے راضی کرنے کے لیے، بکرے ذبح کروں گا تو تجھے راضی کرنے کے لیے، نظر دوں گا تو تیرے لیے، نیاز دوں گا تو تیرے لیے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے نمازی تو اقرار کر رہا ہے میری قولی عبادتیں تیرے لیے ہیں، میری زبان کی عبادتیں تیرے لیے ہیں، میری بدنی عبادتیں تیرے لیے ہیں، مالی عبادتیں تیرے لیے ہیں، چڑھاوے تیرے نام کے چڑھاؤں گا، نظر تیرے نام کی، نیاز تیرے نام کی۔ ایمانداری سے بتاؤ، پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ پڑھتے ہو؟ نیاز بھی تیرے نام کی، مالی عبادت ہے نا، مالی عبادت، تو مالی عبادت کس کے لیے؟ تیرے نام کی۔ ہاں، بڑے افسوس کا مقام میں مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، میرا مسلمان بھائی نماز کے ہر رکن میں اقرار کر رہا ہے، شرک کی دھجیاں اڑا رہا ہے، توحید کا اقرار کر رہا ہے، مگر نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ 11ویں بھی کرتا ہے، 11ویں شریف۔ ہاں کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ ہاں، پتہ ہی نہیں ہے، ایسی ٹکریں مار لیں، اوپر نیچے ہو کے چلا گیا۔ ہاں، اوپر نیچے ہو کے چلا گیا، پتہ ہی نہیں چلا میں نے کیا کہا، کیا سنا، کیا ہوا، کیا نہیں۔ وہ پشتوں میں کہتے ہیں ہندو استڑے خدا ناراض۔ ہاں، ہندو استڑے خدا ناراض۔ ہاں، ساری رات ہندو رام 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 کرتا ہے، رات بیت جاتی ہے، خدا اس سے اسی طرح ناراض رہتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئے نا؟ ہندو استڑے خدا ناراض۔ اللہ اللہ، اذ قالت امرأۃ عمران انی نذرت لک ما فی بطنی محررا۔ عمران ایک نیک انسان ہے، اس کی زوجہ محترمہ بھی نیک ہے، وہ نظر مانتی ہے، بولو نا کیا مانتی ہے؟ قرآن نے اس کی نظر کو ریکارڈ کیا، ریکارڈ کر کے میرے اور آپ کے حوالے کر دیا کہ سنو مسئلہ سنو، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے میرے اللہ، انی نذرت لک، میں نظر مانتی ہوں کس کے نام کی؟ بولو نواز سے، انی نذرت لک، اے اللہ میں نظر مانتی ہوں تیرے نام کی۔ اللہ، ہر مسلمان موحد مرد ہو یا عورت ہو، وہ نظر کس کے نام کی مانتا ہے؟ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، جو کچھ بھی میرے بطن میں حمل سے ہوئے، میرے اللہ میں حمل سے ہوں، میرے بطن میں جو بھی ہے میں نظر مانتی ہوں کس چیز کی؟ محررا، جب یہ پیدا ہوگا تو میں اس کو تیرے نام پر آزاد کر دوں گی، یعنی یہ صرف اور صرف اسلام کا مجاہد بنے گا، یہ صرف اور صرف اسلام کا مجاہد بنے گا۔
میں نے اس سے اپنی خدمت نہیں کرانی ہے، میں نے اس سے اپنی خدمت نہیں کرانی ہے، میں نے تو اس کو تیرے لیے وقف کر دیا ہے، میں نظر مانتی ہوں، انی نظر تو لک، میں نظر مانتی ہوں کس کے نام کی؟ اے اللہ میں تیرے نام کی نظر مانتی ہوں، یہ بچہ اگر تو نے مجھے صحیح سالم عطا کر دیا تو کیا ہوگا؟ اسلام کا مجاہد۔ کیا بنے گا؟ اسلام کا مجاہد۔ ہاں۔ اللہ اللہ، آج سمجھ میں آ گئے نا؟ اب تو لوگ بولتے ہیں جی مولوی صاحب ہے، ہاں مولوی کا کیا فیوچر ہے؟ دنیا چاند پر پہنچ گئی دنیا چاند پر پہنچ گئی اور مولوی اسی میں لگا ہوا ہے، نماز پڑھو روزہ رکھو۔ ہاں آج مولوی نے بتا دیا ہے، چاند والوں کو پہنچا دیا ہے جہاں پہنچانا تھا۔ جو لوگ چاند پر پہنچے تھے ان کو مولویوں نے پہنچا دیا نہیں پہنچا دیا؟ پہنچا دیا۔ ہاں تم میں اور مولوی میں فرق یہ ہے کہ تم چاند پر پہنچے ہو اور مولوی چاند بنانے والے تک پہنچ گیا ہے۔ تم میں اور مولوی میں یہ فرق ہے، تم صرف چاند تک پہنچے تھے اور مولوی کہاں پہنچا ہے؟ چاند بنانے والے تک پہنچا ہے۔ سب کہو الحمدللہ، الحمدللہ، سمجھا نا؟ ہاں اللہ اللہ، ستمبر کا مہینہ ہے اور گرمی دیکھو۔ ہاں یہ ہمارے اعمال ہیں، یہ کیا ہیں؟ ہمارے اعمال، ہماری منافقت۔ اللہ کو پتہ ہے منافق ہیں سارے۔ ہاں یہ نماز میں کچھ کہتے ہیں، باہر کچھ کرتے ہیں۔ ادھر کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، میرا رب شریکوں سے پاک ہے، وہاں جا کے قبر کے آگے جھکتے ہیں۔ یہ مشرک بھی ہیں، منافق بھی ہیں۔ ہاں اس لیے ہمارا یہ حال ہے۔ اور جیسے ہم ہیں ایسے اللہ نے ہم پر حکمران مسلط کیے ہیں۔ ہم پر کیوں اچھا حاکم آئے؟ کیوں آئے؟ ہم منافق لوگ ہیں، ہم پر کبھی اچھا حاکم آ سکتا ہے؟ ہم پہ ایسے ہی لوگ آئیں گے جو اب مسلط ہیں۔ اللہ کی قسم ہے لوگوں کی قوت خرید ختم ہو چکی ہے۔ قوت خرید سمجھتے ہیں؟ ختم ہو چکی ہے لوگوں کی۔ کیا کریں لوگ؟ اور ہم ان تمام مسائل کا حل ڈھونڈتے ہیں پارٹیوں میں کہ شاید اس کا حل نواز شریف کے پاس ہو، اس کا حل زرداری کے پاس ہو، اس کا حل نیازی اور خان صاحب کے پاس ہو، اس کا حل سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے پاس آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ۔ مسئلوں کا حل کس کے پاس ہے؟ میرے پاس آؤ۔ میرے پاس تم آتے نہیں ہو۔ جس کے پاس ٹھوس مسئلے کا حل ہے، حضرت خولا کا مسئلہ کس نے حل کیا؟ ہاں جی خولا کا مسئلہ کس نے حل کیا؟ اللہ نے حل کیا۔ اللہ کہتا ہے میرے پاس آؤ۔ جب میرے پاس آؤ گے تو پھر تمہارے مسئلے حل ہوں گے۔ پھر تم پر جو حاکم آئے گا نا وہ عمر بن خطاب آئے گا، عمر بن عبدالعزیز آئے گا۔ پھر تم پر آئیں گے اللہ کے بندے، پھر ہوا تمہاری خدمت پر معمور ہوگی، سمندر کی لہریں وہ تمہارے تابع ہوں گی، تمہاری خدمت پر معمور ہوگی، ہوا تمہارے تابع ہوگی، موسم تمہارے تابع ہوں گے، ہر چیز تمہارے تابع ہوگی۔ شرط کیا ہے؟ تم میرے طرف آ جاؤ، میری طرف آ جاؤ، اور نہیں تو اسی طرح ذلیل اور رسوا ہوگے۔ اسی طرح تم کو کبھی ستمبر کو میں ستمگر بناؤں گا، ستمگر، ہاں ستم ڈھانے والا سمجھ میں آ گئے نا؟ ستم ڈھا رہا ہے ستمبر۔ اللہ اللہ چلے جی، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔